ہے کیا تراویح میں قرآن پڑھنا یا سننا سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تراویحوں میں قرآن سننا اور ختم کرنا، سنانا کیا سنت ہے؟ بالکل سنت نہیں ہے بھائی۔ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سنایا اور نہ سنا۔ ہاں جبرائیل علیہ السلام کو ضرور سناتے تھے اور سنتے تھے ان سے، دور کے لاتا ہے وہ، لیکن جو ترتیب ہمارے ہاں اس کی ہے تراویحوں کی، یہ نبی والی ترتیب نہیں ہے، یہ حضرت عمر نے ترتیب دی، لیکن ہے بہت سعادت کی بات کہ آپ قیام میں پورا قرآن سن لیں، پورے رمضان میں آپ اللہ کا کلام آپ کے کانوں میں پڑھے، ہے یہ نفلی عبادت، سنت نہیں ہے۔ لوگوں کو کہنے دو، چاہے کتنی کتابوں میں سنت موقعہ، یہ الگ سنت اور یہ الگ سنت، بیکار کی باتیں ہیں۔ جو چیز یہ منسوب کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں جو نبی نے نہیں کہی، بلکہ معاذ اللہ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے جس نے وہ بات میرے سے منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نفلی عبادت کرنے جا رہے ہیں، جانا ضرور، کیونکہ سال میں ایک مہینہ آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کا کلام آپ قیام میں کھڑے ہو کے سن لیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بہت دھیان سے سنا کرو، اور 29-30 دن کا ہی قرآن سنا کرو، جس سے ایک پارہ روز، جس سے تھکن نہ ہو، بوریت نہ ہو۔ اللہ کا اتنا بڑا کلام آپ سن رہے ہیں، نہیں سنو گے بہت بڑا ثواب ہے، جلدی جلدی سنو گے، بھاگا دوڑی کا سنو گے، بے توجہی کا سنو گے، غفلت کا سنو گے تو عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مطلب ایک حساب سے اللہ کی رسی ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، خوشی مناؤ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ اور ایک سرا تمہارے ہاتھ۔ حدیث بتا رہا میں آپ۔ بالکل سب پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے میرے بھائی، قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ آپ سورہ مزمل کی شروع کی آیتوں میں شاید یہ بات آئی ہے، ہاں، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تو حکم ہے قرآن کا۔ اب جو اس کی بے حرمتی کرے گا چاہے کتنا ہی بڑا حافظ بنتا رہے، ہاں دیکھنا وہاں کیسا کیسا حشر ہوگا حافظوں کا، جو اللہ کی قرآن کی بے حرمتی کریں گے۔ حافظ کیا بڑے سے بڑا پیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، آپ کی نظر میں اس ٹائم چاہے حب جبے والا ہو یا لمبی ٹوپی یا لمبی داڑھی ہو، وہاں دیکھنا کیا حشر ہوگا۔ تم وہاں عبداللہ بن ابی اور ابو جہل کو دیکھنا کیسے چہرے تھے ان کے، اندازہ ہوگا تمہیں جب کہ ہاں ہمارے معاشرے میں کتنے منافق پھر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے حاملہ عورت کو روزے میں خون آ جائے تو کیا روزہ ہے؟ بالکل روزہ رہے گا بھائی، کیونکہ وہ تو اسے بیماری کا خون ہے، حاملہ کو تو حیض آتے ہی نہیں، کیونکہ جو بچے دانی سے اس کے خون آتا ہے وہی غذا تو بنتی ہے بچے کی جس سے بچہ بڑھتا ہے۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی جھٹکے کوئی 2-4 بوندیں بلڈ کی آ بھی گئیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا حمل بھی جو کا تو رہے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے واحد لفظ تو کہتے ہیں نا اللہ کو، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ بالکل اسی سوال میں جواب ہے، کیونکہ وہ واحد ہے جتانے کے لیے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس وجہ سے۔ ویسے تو اللہ نے خود اپنے لیے ہم بھی لفظ بیان کیا قرآن میں، لیکن تو لفظ جو ہے وہ ایک حساب سے ہمیں حکم ہے کہ ہم تو استعمال کریں، جس سے ہمارے ذہنوں میں بھی رہے کہ وہ اکیلا ہے۔ آپ خود سوچ کے دیکھنا، جب آپ کسی کو تو کہتے ہو تو اس میں صیغہ جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے کہ آپ صرف ایک آدمی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں سورہ ہجر میں کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، قرآن کی آیت ہے انا نحن نزلنا، تو وہ اللہ خود استعمال کر رہا ہے ہم کا صیغہ، لیکن ہمیں جو ہے وہ تو ہی کا صیغہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور ہمیں کرنا بھی وہی چیز جس سے ہمارے اپنے ذہنوں میں رہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کا ساتھ چاہتے ہیں، اسی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے اور ہم اس کا استعمال اپنے اوپر کم کرتے ہیں تو یہ کیا کنجوسی میں تو نہیں آئے گا؟ بھائی اگر آپ اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں اور اپنے اوپر کم خرچ کرتے ہیں تو یہ تو سنت ہوگا نبی کی بھی اور صحابہ کی بھی، لیکن اگر آپ اسے سینت کے روک رہے اور گن گن کے اپنی تجوری میں بڑھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے تو اس میں تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے افسوس ہے، وہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے لیے افسوس ہے کہ یہ سینت کے جو رکھنے والے ہیں، ہمزہ شاید لفظ آیا، ہمزہ، ہاں،
تو جو لوگ سینت کے پیسے رکھیں گے ان کا تو بہت حشر ہونے والا. یہ تک کہا قرآن ہے کہ ان کے سکوں سے انہیں داغا جائے گا دوزخ میں. جو سکے مطلب جو آپ دولت بنا کے رکھو گے, سونے چاندی بنا کے, اس سے ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کی پیٹھیں اور آپ کی پیشانیاں داغی جائیں گی. پتہ لگ جائے گا کہ یہ کنجوس تھا. کیونکہ سب سے بڑا صدقہ نبی نے بتایا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے. کنجوس آدمی سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ روکتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ خوب اللہ کی راہ میں بانٹو, اپنے اوپر کم خرچ کرو. لیکن اگر اتنا دل نہیں ہے تو کم سے کم اپنی معیاری زندگی, اپنے بیوی بچوں کو اچھی ایجوکیشن, اچھا پہننا اوڑھنا. کیونکہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, حضور کو پتہ تھا کہ پیسے والا آدمی ہے. حلیہ دیکھ کے حضور نے ان کو کہا کھڑے ہو مجمع کے بیچ میں سے, جاؤ اپنا حلیہ صحیح کر کے آؤ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے پر رحمت کی ہوئی ہے. تو اگر پیسے ہونے کے بعد آپ پھٹے ہوئے یا میلے کپڑے پہنے پھر رہے تو آپ کے اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. سوال ہے کیا غیر مسلم عورتوں کی آئی برو بنانے کی اجرت دینا جائز ہے؟ کیا بنانا بھی جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیونکہ آئی برو جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے, حدیث پاک سے بات ثابت ہے. تو غیر مسلم عورتوں کی آئی برو بنانا کیا جائز ہے اور اس کی کمائی کیا جائز ہے؟ بھائی بنانا اگر جائز ہوگی تو اس کی کمائی بھی جائز ہوگی, لیکن یہ کام عورتیں کریں. اگر کوئی مرد کسی غیر مسلم عورت کی آئی برو بناتا ہے تو وہ اس کو چھونے کی عوض میں وہ کمائی حرام ہو گئی. اگر کوئی عورت آئی برو بناتی ہے کیونکہ غیر مسلموں پہ شریعت لاگو نہیں ہے تو بالکل وہ بنانا بھی جائز ہے اور اس کی کمائی بھی جائز ہے, لیکن عورت کی بنائے اور مرد جو ہیں وہ مردوں کے کام کریں اس کے بیوٹی کے, تو کوئی حرج نہیں ہے. بیوٹی پارلر مردوں کے بھی کھلتے ہیں, اگر کریں مردوں کے کام تو کوئی حرج نہیں ہے. عورت مردوں کو ہاتھ نہ لگائے, مرد عورتوں کو ہاتھ نہ لگائے, اسلام کی یہ تعلیمات ہے. میرا بھائی روز سینکڑوں درہم کا کھانا غریبوں کو ڈالتا ہے, کیا یہ پیسہ انسانوں پر خرچ کرنا افضل ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی بھائی جو ہے وہ سینکڑوں روپے کا دانہ روز کبوتروں کو ڈالتا ہے. سینکڑوں درہم لکھے, اس کا مطلب سعودی میں ہوگا یا کہیں گلف میں. تو کیا وہ پیسہ انسانوں پہ خرچ ہونا چاہیے یا جانوروں پہ ٹھیک ہے جو پرندوں پہ؟ دیکھو جی, قرآن میں اللہ نے کہا کہ پرندے جو ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو اللہ بھرے پیٹ انہیں گھونسلوں میں واپس کر دیتا ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمام جی جان دانداروں کا رزق جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تو تمام جتنے بھی ایسے جانور ہیں, چرند پرند ہیں, ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. تو اس لیے میرے نزدیک غریب ملک ہیں, غریب مسلمان ہیں, یہ پیسہ ان پہ زیادہ خرچ ہونا چاہیے. آپ وہاں پیسہ خرچ نہ کریں. اگر آپ نے کوئی جانور پال رکھے تو ان کی تو کفالت آپ کے ذمہ آ گئی. اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. جیسے ایک بلی ایک نیک عورت نے باندھ رکھی تھی, اسے کھانا نہیں دیا, حدیثوں میں یہ واقعہ آتا ہے, اور وہ مر گئی تو حضور نے کہا دوزخی ہے. تو اس لیے پالنے سے بچیں, جانوروں کو, پرندوں کو قید کرنے سے بچیں, اس طرح سے انہیں عادت ڈالنے سے بچیں. اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ ان غریب مسلمانوں کو اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں کو پیسہ بھیجیں جو محروم ہیں کھانے پینے سے, کیونکہ یہ ہمیں حکم ملتا ہے حدیثوں سے. لیکن پرندوں کو, چڑیوں کو, جانوروں کو جن کا رزق اللہ نے, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پرندے جو ہیں وہ بھوکے مر گئے. انسان تو سنا ہوگا کہ بھوک سے مر گئے, پرندے نہیں مرتے, ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. ایسے جگہیں بنا دی کہ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں, بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں میں, اپنی بلوں میں یا اپنی غاروں میں پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ درندے ہوں اور چاہے وہ پرندے ہوں. تو اس لیے میرے نزدیک, میرے علم کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں کر رہے, بلکہ وہ اگر زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا چارہ ڈال دیا کریں اگر انہیں شوق ہے 10-20 روپے کا, اور باقی جو ہے وہ سارا غریب مسلمانوں میں خرچ کریں یا غریب انسانوں میں. ہاں ہاں بڑا اچھا سوال ہے. یہ واقعہ ہوا تھا اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں لوگ پہنچے تھے اور ان کے تو موج آ گئی تھی, حضور آ گئے تو انہوں نے فوراً بکری کا بچہ ذبح کیا اور گوشت بنانے لگے اس کا,
اور اتنے ایک گچھا کھجوروں کا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھوک لگ رہی تھی، اتنے نوش فرما لیں۔ تو کھانا جب تیار ہوا تو حضور نے جو روٹیاں آئی تھیں ان پہ تھوڑے سے ٹکڑے گوشت کے رکھے اور ایک صحابی کو دیا کہ عائشہ کو دیا، وہ بھی کئی دن کی بھوکی ہے۔ تب حضرت ابوبکر سے کہی تھی یہ بات انہوں نے اور عمر سے، اور یہ آیتیں پڑھی تھی قرآن کی جو صورت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی آخری آیت ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ تو ہم حساب نعمت کا دیں گے اللہ کو، تھوڑی دیر سے جنت میں جائیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ نبی نے فرمائی بات۔ لیکن اگر آپ نے جائز طریقے سے کمایا ہوگا تو آپ کو بہت آسان حساب ہو جائے گا۔ جتنا بھی حلال ہے اس کا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور جتنا بھی حرام ہے اس کا آپ کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آپ اس طرح سمجھو اسے، اگر آپ نے حلال کمائی کی ہوں گی تو پھر تو آپ کو بالکل تھوڑا سا حساب دے کے، اور اللہ تو دیکھے گا۔ اب آپ دیکھو نا، اگر پورا کا پورا حساب کوئی آپ کا سیل ٹیکس والا انکم ٹیکس والا لینے لگے تو آپ پھنس جاؤ گے۔ وہ تو سرسری نظر ڈالے گا کہ ہاں اسے سب پتہ ہوگا، اسے کوئی یوں تھوڑی کہ اللہ تجھے پتہ نہیں تو کیا دیکھ رہا، اسے پتہ تو سب ہوگا، مگر ایک ضابطہ پورا کرنا تو وہ ٹک لگائے گا کہ چلو ہو گیا۔ لیکن اس ٹک لگانے میں بھی ٹائم لگے گا نا، لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ ہوگی، تو جو غریب لوگ ہوں گے متقی پرہیزگار وہ جا چکے ہیں۔ نبی نے یہی بات فرمائی، 50 برس کا شاید ذکر کیا کہ جو امیر لوگ ہوں گے وہ غریبوں سے 50 برس بعد جنت میں داخل ہوں گے، صرف حساب کتاب کی وجہ سے۔ اسی لیے نبی ہوں صحابہ ہوں بہت کم حساب رکھا اپنے پاس مال کا۔ ان لوگوں کے بارے میں کہی تھی بات حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حساب کی وجہ سے جنت میں تھوڑا دیر سے جائیں گے، روایتوں میں یہ بات آتی ہے۔ ٹائم دیکھ لو بھائی آج کا، کوئی ماشاءاللہ۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔